السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھیوں، آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ ماں کے حوالے سے کچھ باتیں ہونی چاہیے، کچھ باتیں کریں، تو آج ماں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تمام سامعین کے سامنے کچھ کہنے کی کوشش کیا ہوں۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ عمل کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کو پوری ضرور سنیں، پوری ضرور دیکھیں۔ اگر اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بلا تمثیل آگے بڑھوں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک ماں اپنے اولاد سے، اپنے بچے سے، اپنے لخت جگر سے، اپنے دل کی دھڑکن سے، اپنے بچوں سے کس قدر محبت کرتی ہے، کس قدر پیار کرتی ہے، اللہ اکبر، کہا نہیں جا سکتا، اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ اگر اولاد کی طبیعت خراب، ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ اگر اولاد کو بخار آ جائے، ماں بے تاب ہو جاتی ہے۔ ادھر ادھر اٹھا کر، ادھر ادھر ہٹا کر رکھتی ہے کہ کہیں ہمارے بچے کو کوئی اور تکلیف نہ ہو جائے۔ کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس طبیب کے پاس جاتی ہے۔ ماں بے قرار رہتی ہے۔ اگر والد گھر پہ نہیں ہے تو بار بار خبر کرتی ہے، بار بار اطلاع دیتی ہے۔ ماں کی محبت بے قرار ہے، باپ کی محبت بے چین ہے۔ اگر کوئی مل جائے تو دعا کرواتی ہے، اگر کوئی مل جائے تو التجا کرتی ہے کہ میرے لخت جگر کے لیے دعا کریں۔ آخر کار وہ ماں رب کی بارگاہ بے کس پناہ میں گریہ وزاری کرتی ہے، اپنے آنچل کو اٹھا کر رب کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا کرتی ہے۔ جب وہ بچہ صحیح ہو جاتا ہے، جب وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تب جا کر ماں کے دل کو قرار ملتا ہے، جب جا کر ماں کے دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے، جب وہی بچہ جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، تو ماں کے دل میں کتنے ارمان ہوتے ہیں، کتنی محبت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی محبت میں، اپنے بچے کے لیے، اپنے اولاد کے لیے شوق سے اس کی شادی کرواتی ہے، گھر میں دلہن لے کر آتی ہے، بہت اچھے طریقے سے اس کا خیر مقدم کرتی ہے، بہت اچھے طریقے سے اس کو خوش آمدید کہتی ہے۔ لیکن کچھ دن کے بعد ماں باپ کے سامنے وہی بیٹا آتا ہے، ماں باپ کے سامنے وہی لخت جگر آتا ہے اور کہتا ہے ابو کچھ بات کرنی ہے، امی آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کیا چیز کی ضرورت آن پڑی ہے، کون سی ایسی بات ہے، ضرور بتاؤ اور جلدی بتاؤ۔ باپ نے کہا اے میرے لخت جگر، کون سی ایسی پریشانیوں نے تمہیں گھیر لیا ہے، جلدی بتاؤ اور اس پریشانیوں کا میں حل نکالنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹا جواب دیتا ہے ابو میں دوسرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، ابو میں دوسرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ روزانہ میں آتا جاتا رہوں گا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، کوئی اذیت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ماں نے باپ کو دیکھا اور باپ نے ماں کو دیکھا اور اپنے دل پر پتھر رکھ کے اجازت دے دیتی ہے۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا، کچھ دن ایسا گزرا، کچھ عرصہ ایسا گزرتا ہے۔ ایک دن اس بچے کے پاس ایک نوکری کی اطلاع آتی ہے، ایک خبر آتی ہے کہ بیرونی ملک میں ایک نوکری لگی ہے، وہاں جانا پڑے گا۔ ماں کی محبت کو اور باپ کی محبت کو چھوڑتا ہوا وہ نوجوان باہر ملک چلا جاتا ہے، بیرونی ملک چلا جاتا ہے۔
باہر ملک اور بیرونی ملک وہ چلا جاتا ہے، کچھ دنوں تک تو فون کے ذریعے، خطوط کے ذریعے ان سے باتیں ہوتی رہتی ہے، ماں باپ سے باتیں ہوتی رہتی ہے، ماں باپ کی اطلاع ملتی رہتی ہے، ماں باپ کی خبر ملتی رہتی ہے، لیکن جیسے دن گزرتے گئے، جیسے عرصہ گزرتا گیا، وہ بچہ، وہ لڑکا، وہ نوجوان اتنا اپنے زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے، اتنا اپنی زندگی میں محو ہو جاتا ہے کہ اب 4 روز کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد اگر فون کرتا، خبر ملتی تو ٹھیک ہے، خبر نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، اپنے زندگی میں اپنے بال بچوں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کی خبر لینا چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کی خبر لینا وہ نوجوان چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اب ماں اکیلی بچ جاتی ہے، اب ماں اکیلی رہ جاتی ہے، بار بار اپنے دروازے تک آتی ہے وہ ضعیفہ ماں، اور یہی کہتی ہے کہ اے میرے لختے جگر تو کہاں چلا گیا، ایک مرتبہ آ کے مل تو لے، ایک مرتبہ آ کے اپنے چہرے کو دکھا تو دے، ایک مرتبہ آ کر کے ہم سے کوئی باتیں تو کر لے۔ ماں کی محبت ہے، ماں بار بار ادھر ادھر تلاش کرتی ہے، اس کی نگاہ ادھر ادھر جاتی ہے، لیکن وہ بچہ بیرونی ملک میں اپنے بال بچوں میں، اپنے اولاد میں ایسے مگن ہو چکا ہے، ایسے محو ہو چکا ہے کہ ماں کی خبر نہیں، باپ کی خبر نہیں لے رہا ہے۔ اولاد کے غم میں وہ ماں آنکھوں کی بینائی تک کھو دیتی ہے، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، اور بیٹے کے غم میں ہمیشہ یہی خیال کرتی ہے کہ آج نہیں تو کل ہمارا بیٹا آ جائے گا، ہم اپنے آنکھوں سے اس نوجوان کو، اس اولاد کو، اس لختے جگر کو میں دیکھوں گی، اس اولاد کو میں دیکھوں گی، لیکن وہ بچہ ابھی تک نظر نہیں آتا۔ ماں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، لیکن اس نوجوان کے دل میں ایک روز خیال پیدا ہوتا ہے، ایک روز خیال ہوتا ہے کہ میں حج بیت اللہ کیوں نہ کروں، میں حج بیت اللہ کا ارادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حج بیت اللہ کا ارادہ کر لیتا ہے، حج بیت اللہ کے لیے نکل پڑتا ہے۔ عرفات کے میدان میں تمام حاجیوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہے، لیکن یہ نوجوان ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک قطرہ اس کی آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے، ہمارا دل کتنا سخت ہو چکا ہے کہ تمام حاجی رب کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا کے اپنی باتیں کہہ رہے ہیں، رب کی بارگاہ بے کس پناہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے آنکھوں سے ایک قطرہ تک نہیں نکل رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ قریب ہی میں ایک اللہ کے برگزیدہ بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کے پاس وہ نوجوان پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اپنی کیفیت بتاتا ہے، اپنی بات بتاتا ہے کہ حضور والا، ہمارے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کے نہیں گر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس اللہ کے برگزیدہ بندے نے جواب دیا کہ اے نوجوان، کیا تو نے کسی کا دل توڑا ہے؟ کیا تو کسی کا دل دکھایا ہے؟ اس نوجوان کے دل میں بس ماں کی محبت اور باپ کی محبت یاد آ جاتی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں، میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کا دل توڑا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کا دل توڑا ہے۔ اس اللہ کے برگزیدہ بندے نے کہا کہ جا ماں باپ سے معافی مانگ، اس کے بعد تیرا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ وہاں سے لوٹتے ہی سامان سفر باندھ لیتا ہے وہ نوجوان، اور باندھنے کے بعد جیسے ہی اپنے گھر پہ پہنچتا ہے، جیسے ہی اپنے دروازے پہ پہنچتا ہے، کہنے والوں نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں ہے، ایک ضعیفہ ہے جو دور کے ایک مکان میں رہتی ہے، تمہارے والد
والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے، ضعیفہ ہے، وہ دور کے مکان میں رہتی ہے، کوئی کھانا دیتا ہے تو کھا لیتی ہے اور نہیں دیتا ہے تو بھوکے سو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہی بچہ، یہی نوجوان جب اس دروازے پہ دستک دیتا ہے، یعنی ماں کے دروازے پہ جب دستک دیتا ہے تو اتنا دروازے پہ جیسی ہی دستک دینا تھا ویسی ہی وہ ضعیفہ ماں یہی پکارتی ہے، یہی کہتی ہے کہ اے میرے لخت جگر تو آ گیا، اے میرے بیٹے تو آ گیا۔ اللہ اکبر! یہاں جیسی ہی اس الفاظوں کا بولنا تھا، جیسے ہی ان الفاظوں کا بولنا تھا، لوگوں نے پوچھا اے ضعیفہ ماں، روز تیرے پاس کوئی نہ کوئی آتا جاتا ہے، لیکن کسی کو تو نے بیٹا نہیں کہا، کسی کے لیے تو نے بیٹا کہہ کے پکارا نہیں، لیکن تیری آنکھ کی روشنی تو چلی گئی ہے، تو دیکھ نہیں سکتی ہے، لیکن آج تیرا لخت جگر تیرے سامنے آیا ہے، آج تیرا بیٹا تیرے سامنے آیا ہے، تجھے کیسے معلوم ہو گیا، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ میرا بیٹا ہے؟ تو اس ضعیفہ ماں نے جواب دیا، اس ضعیفہ ماں نے کہا کہ اپنے اولاد کو دیکھنے کے لیے، اپنے لخت جگر کو دیکھنے کے لیے، اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں، بلکہ دل کی آہٹ سے، دل کی آہٹ سے، دل کی دھڑکن سے ماں پہچان لیتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا نور نظر ہے۔ بیٹا نے دیکھا اور ماں اپنے ہاتھوں سے چومتی ہے اور بوسہ دیتی ہے اس لخت جگر اور اس نوجوان کو۔ جیسے ہی بوسہ دیتی ہے روح قبض عنصر سے پرواز کر جاتی ہے۔ میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ماں کو، اپنے باپ کو اپنی زندگی میں ہی ہم لوگوں کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ماں زندہ ہے، اگر باپ زندہ ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے خدمت کرے اور خدمت سے ہم جنت حاصل کر لیں۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے، یہ جو موقع ہیں وہ بار بار نہیں ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی محبت جو ہے اپنے اوپر غالب کر لینی چاہیے، اپنے اوپر اتار لینی چاہیے۔ ماں باپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسی تکلیف بھی ہو جائے تو اف تک نہیں کرنی چاہیے۔ رب کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ التجا کروں، رب کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ التجا کروں گا کہ ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کی محبت، ماں باپ سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں، عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں، وہیں سے عرش کا زینہ دکھا کے لے آؤں۔ خدایا اتنی نوازش میری غریبی پر، خدایا اتنی نوازش میری غریبی پر کہ اپنے ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔